السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، مسافروں کو آسانی کے ساتھ منزلوں تک پہنچانے کے لیے گاڑیاں بنانے والے گاڑیوں میں کئی انتظام کرتے ہیں، راحت کا، آسانی کا۔ دو کام ضرور کرتے ہیں، دو شیشے لگاتے ہیں۔ ایک شیشہ سامنے کا منظر دکھلاتا ہے، ایک شیشہ پچھلے کا منظر دکھلاتا ہے۔ ہر گاڑی میں جب بیٹھتے ہیں آپ، ایک سامنے شیشہ لگا ہوا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ سامنے تا حد نظر منظر نظر آئے، کوئی کھڈا ہے، کوئی گاڑی ہے، کوئی جمپ ہے، کوئی دیوار ہے، کوئی راستہ ہے، کوئی جانور ہے، وہ نظر آتا ہے۔ پھر سائڈوں پہ دو شیشے لگے ہوتے ہیں، سائڈ مرر جسے کہتے ہیں۔ اس کا کام کیا ہے؟ کبھی کبھی پچھلا منظر دکھلا دے۔ پیچھے سے لائٹ آتی ہے، ہارن آتا ہے، یا یو ٹرن لینا ہے، یا لین بدلنی ہے، یا راستہ بدلنا ہے، یا گاڑی کو دائیں بائیں کرنا ہے۔ اب منزلوں تک آسانی سے پہنچنے کے لیے پہلی شرط ہے کہ زیادہ نظر آگے رہے، اگلے شیشے پہ رہے۔ اور کبھی کبھی جب راستہ بدلنا ہو، لین بدلنی ہو، یو ٹرن لینا ہو، تو لمحوں کے لیے پیچھے دیکھو اور گاڑی موڑ کے پھر آگے کر لو۔ اگر اس چیز کا خیال رکھا جائے تو اللہ مہربانی فرمائے تو فیصل آباد سے کراچی تک لوگ 20 دفعہ آئے چلے گئے، اور اس کا ایک سبب یہ تھا کہ آگے 99.99% دیکھتے ہیں، پیچھے بہت کم دیکھتے ہیں۔ اور اگر زیادہ پیچھے دیکھنا شروع کر دیں تو گیراج سے لے کر گلی کے نکر تک بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کہ پیچھے کیوں دیکھ رہے تھے، آگے دیکھو۔ گاڑی آگے چل رہی ہے تو آگے دیکھنا سفر تک پہنچنے کی پہلی کامیابی ہے۔ اگر نہیں دیکھے گا تو آگے کھڈا ہے، درخت ہے، دیوار ہے، جانور ہے، انسان ہے، مکان ہے، اسپیڈ بریکر ہے، کھائی ہے، پتہ نہیں چلے گا، تو یقیناً حادثہ ہو جائے گا۔ یہ پہلا اصول ہے گاڑی کو کامیابی تک منزلوں سے ہمکنار کرنا۔ گاڑی جہاز ہو، گاڑی آبدوز ہو، گاڑی کار ہو، گاڑی کروڑ روپے کی ہو، 10 کروڑ کی ہو، 50,000 کی ہو، یہ اصول ہے۔ کائنات میں سب سے پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ اور قیمتی گاڑی انسان ہے۔ ہماری لائٹیں بھی ہیں، ہارن بھی ہے، بریک بھی ہے، فیول ٹینک بھی ہے، سارا کچھ جو ایک قیمتی گاڑی کے اندر آرگن اور اعضاء ہوتے ہیں وہ سارے ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ اور وہی اصول منزلوں تک پہنچنے کے لیے جو عام گاڑیوں کا ہے وہی ہمارے ساتھ ہے، کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کہاں دیکھ رہے ہیں۔ قدم سوئے عقبہ، نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہو، کدھر دیکھتے ہو۔ ہمارے جو حادثات ہوتے ہیں، آجر اجیر کے، زار مزارے کے، حکمران رعایا کے، استاد شاگرد کے، میاں بیوی کے، ماموں بھانجے کے، اس حادثوں کا بڑا سبب یہ ہے کہ یہ گوشت پوشت کی گاڑیاں چل آگے رہی ہیں، دیکھ پیچھے رہے ہیں۔ آگے قبر آ رہی ہے، آگے حشر آ رہی ہے، آگے نزا آ رہا ہے، آگے میزان آ رہی ہے، آگے پل صراط آ رہی ہے، آگے 50,000 سال کا دن آ رہا ہے۔ یہ ساری منزلیں تب نظر آئیں گی جب آگے چلے گا۔ تو پہلی صدی کا انسان جو تھا اس کے پاس آسائشات نہیں تھی، فضولیات نہیں تھی، تعیشات نہیں تھی، ضروریات بھی نہیں تھی۔ آدھی صف گر جاتی فاقے کی وجہ سے، یعنی نماز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے۔ 9 سال تک مسجد نبوی میں چراغ جلانے کی ہمت نہیں۔ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 جون 11 ہجری کو جب وصال ہوا تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل کوئی نہیں تھا۔ یہ تو سربراہ کا حال تھا گھر کا۔ پھر زرہ دی ایک یہودی کے گھر میں، وہاں سے تیل لیا، زیتون میں ڈالا، پھر گھر کے اندر روشنی کا انتظام کیا گیا۔ پہلی صدی کے انسانوں کے پاس نماز بیٹھ کے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو سطر نہیں رکھا جاتا، لباس سے ڈھک نہیں جاتا، ضروریات نہیں تھی، فضولیات آسائشات تو دور کی بات ہے۔ صفوں میں گر گئے، وجہ کیا بنی؟ 900 کلومیٹر سفر پہ جا رہے ہیں جہاد پہ، 3 آدمیوں کے حصے ایک اونٹ آیا ہے۔ 600 کلومیٹر مدینہ سے تبوک تک ایک صحابی نے پیدل طے کیا، مئی جون کے مہینے میں صحرا کے علاقے میں۔ اب مدینہ سے مکہ چلے ہیں، پلانٹیشن ہو چکی ہے، جگہ جگہ پہ ہوٹل بن چکے ہیں، انٹرچینج بن چکے ہیں، پھر بھی 5 منٹ کے لیے اے سی بند ہو جاتا۔ ایگری میں آتے ہیں، درختوں کی بھرمار ہے، مول اچھا ہے، کہتے ہیں ایک درخت ایک ٹن کے اے سی کے برابر ٹھنڈک دیتا ہے۔ تو یہاں کتنے اے سی لگے ہوئے ہیں ایگری میں، پرانے درخت ہیں، لیکن پھر بھی داخل ہوتے ہوئے اے سی چلانا پڑتا ہے۔ پہلی صدی کے مسلمانوں کے پاس ضروریات نہیں تھی،
لیکن ٹکراؤ نہیں تھا، طلاقوں کی ریشو، قطع رحمی کی ریشو برائے نام تھی۔ وجہ کیا تھی؟ ہر آدمی جب گاڑی چلا رہا تھا تو آگے دیکھ رہا تھا۔ آگے دیکھنے کا کانسیپٹ کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، میزان پہ جانا ہے، ترازو پہ جانا ہے، جھکنا ہے، بیوی کمزور ہے، سسرال اس کے دور ہیں، میکے اس کے دور ہیں، لیکن اللہ قریب ہے۔ میں اللہ کے نام پہ اس کو بیوی بنا کے لایا۔ تو پہلی صدی میں انسانوں کی گاڑیوں کے ٹکراؤ کے نہ ہونے کا بڑا سبب گاڑی اپنے مسلمہ اصولوں پہ چل رہی تھی، آگے جا رہے تھے، آگے دیکھ رہے تھے۔ اس دور میں بیرکیں اوور، جیلیں اوور، اسپتال بھر چکے ہیں، تھانے بھر چکے ہیں، نشے کے سینٹر بھر چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر آدمی جہاں آگے رہے دیکھ پیچھے رہے، قدم سوئے عقبہ، نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہو، کدھر دیکھتے ہو۔ اور اللہ کرے اگر نظر آگے ہو جائے تو پھر ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، کیونکہ آگے دیکھنے کے بعد ویژن کلیئر ہو جائے گا، ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے دانا آدمی کون ہے؟ فرمایا جو موت کو اکثر یاد کرے۔ موت کی یاد انسانوں کو دانا بناتی ہے، موٹر وے پہ چلاتی ہے، پگڈنڈیوں سے اتارتی ہے، جھٹکوں سے بچاتی ہے، دھچکوں سے بچاتی ہے، سیدھا لے کے چلتا ہے۔ سب سے زیادہ ذہین آدمی، دانا آدمی موت کے وقت ہوتا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد مبارک ہے کہ لوگ سوئے ہوئے موت کے وقت جاگ جاتے ہیں۔ ساری دانش اس وقت کچھ دانائی کا کچھ حصہ کپڑے کے لیے، جوتے کے لیے، لکڑی کے لیے، بل کے لیے، پیٹرول کے لیے، گھر کے لیے، بہو کے لیے، داماد کے لیے، وطن کے لیے، مکان کے کتنے حصوں میں تقسیم ہے۔ غم دنیا، غم جانا، غم حالات شکیل، کیا بتاؤں کتنی بلائیں ہیں میری جان کے ساتھ۔ رزق، ملبوس، مکان، سانس، مرض، قرض، دوا، منقسم ہو گیا انسان انہی افکار کے بیچ۔ ایک دماغ کتنے حصوں میں تقسیم ہے۔ موت کا وقت جب آتا ہے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ قیدی جب جا رہا ہوتا ہے 302 کا قیدی، آخری رات نہا کر جب اس کو رات 12 بجے 1 بجے جیل سے نکالتے ہیں اور لے جاتے ہیں اس کو تختہ دار کی طرف، 2:12 پہ اس کو پھندا لگایا جائے گا، اس کی ساری تفصیلات سامنے ہوتی ہیں۔ اس وقت اس سے پوچھا جائے اب بولو، تو جو اس وقت بولے گا وہ دنیا کا دانا انسان ہوگا۔ پہلی صدی میں دانا اس لیے تھے، غلط فیصلے نہیں ہو رہے تھے، غلط تولا نہیں جا رہا تھا، غلط دیکھا نہیں جا رہا تھا، غلط سوچا نہیں جا رہا تھا، غلط پکڑا نہیں جا رہا تھا، غلط لیا نہیں جا رہا تھا، غلط دیا نہیں جا رہا تھا، اس لیے کہ لوگ دانا تھے۔ اب ایف اے ہیں، بی اے ہیں، ایم اے ہیں، ڈبل ایم ہیں، ٹرپل ایم ہیں، ایم فل ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ ہیں، لیکن موت کوئی نہیں، اندھے ہیں۔ اس لیے پہلی صدی میں بیرکیں، حوالاتیں، ہسپتال، کچہریاں، مقدمے، خلا، طلاقیں، جھگڑے، تناؤ، بے چینیاں، بے قراریاں برائے نام تھیں۔ سوسائڈ اٹیمپٹ نہیں تھی، خودکشیاں نہیں تھی، پاگل خانہ نہیں تھے۔ وجہ کیا ہے کہ گوشت پوشت کی گاڑی صحیح مسلمہ اصولوں پہ چل رہی تھی، آگے جا رہی تھی، آگے دیکھ رہے تھے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، ایک آدمی ٹرین پہ بیٹھنے لگا تو کوئی شیخ وقت تھے، کسی نے گنے تحفے میں دے دیے کہ آپ دیہات میں ہیں، گنے لے جائیں۔ تو اس نے کہا اس کا وزن کراؤ، تو اتنے میں ٹی ٹی آ گیا جو گارڈ آ گیا، وہ ان کا مرید تھا۔ اس نے کہا حضرت کون سا مسئلہ ہے، گنے ہیں 5 کلو 10 کلو 20 کلو رکھ لیں۔ انہوں نے کہا آپ نے کہاں تک جانا ہے؟ کہ فلاں مین اسٹیشن تک میری ڈیوٹی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے تو آگے جانا ہے۔ کہا میں پھر اگلے گارڈ کو کہہ دوں گا 10 کلو گنے کا کیا مسئلہ ہے؟ کہ وہ اگلا گارڈ کہاں تک جائے گا؟ کہ وہ فلاں اسٹیشن تک جائے گا۔ کہ میں نے آگے جانا ہے۔ کہ میں اگلے گارڈ کو کہہ دوں گا کہ وہ کہاں تک جائے گا؟ بالآخر اس نے کہا آپ نے کہاں تک جانا ہے؟ کہ میں نے آخرت تک جانا ہے۔ اس نے کہا وہاں تک گارڈ کوئی نہیں جا سکتا۔ کہ پھر میرے گنے تلوا کے لو۔ یہ سوچیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ یہ ایف اے بی ایم اے سے نہیں ہوتی، سی ایس ایس سے نہیں ہوتی، نون پی ٹی آئی سے نہیں ہوتی۔ یہ سوچیں تب ہوتی ہیں جب گوشت پوشت کی گاڑی جدھر جا رہی ہے ادھر دیکھ رہے۔ اور اگر یہ رخ نہ ہو تو 1000 تدبیریں بھی بیکار ہیں۔ جس بچے نے پیپر نہیں دینا اس کو سلیبس سے کیا، اس کو گیس سے کیا، اس کو نصاب سے کیا، اس کو آلات امتحان سے کیا، اس کو جیومیٹری بکس سے کیا، اس کو قلم سے کیا، اس کو پوائنٹر سے کیا، اس کو رسید سے کیا، اس کو ایگزامینیشن سینٹر سے کیا، اس نے پیپر ہی کو نہیں دینا۔ جس آدمی نے مرنا ہی نہیں، یعنی اس کی زندگی اس طرح ہے مرنا ہی نہیں،
تو اس کو پھر ان باتوں سے کیا ہے کہ شراب پی رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، زنا کر رہے ہو، قتل کر رہے ہو، چوری کر رہے ہو، جھوٹے مقدمے دے رہے ہو، یہ ہوگا یہ ہوگا. کہنے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مرنا ہے، میں نے تو مرنا ہی کوئی نہیں. اس وقت اندھوں کی نگری ہے. اس لیے آپ نے ایسا فرمایا کہ عقل مند کون ہے کہ جو موت کو اکثر یاد کرے. موت کی یاد کے 5 طریقے ہیں، اگر وہ کر لیں تو ہم سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہوگا. بے شک آپ انگوٹھا چاپوں، آسمان کا علیم ذات اپنے خزانہ غیب سے علم کے سوتے کھول دے گا. بے شک اب دیہاتی ہوں، شہری ہوں، اجاڑ ہوں، الف بات آسان نہ جانتے ہوں، لیکن اگر آپ نے موت کو اور ہم نے موت کو یاد کرنا شروع کر دیا تو مبدأ فیض سے، عالم غیب سے، عالم کائنات سے پروردگار علم کے نقشے جوڑ دے گا. پھر آنے والے زمانے اللہ کھول دے گا. زمانہ اپنے، اقبال کہتا ہے زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا، تیرا علاج ہے قلب و نظر کی ناپاکی. زمانے کے حالات تو کھل جاتے ہیں اگر قلب اور نظر پاک ہوں تو. آگے بلی گزر رہی ہے، آگے لکڑی پڑی ہے، آگے پتھر آ گیا، آگے گڑھا آ گیا، یہ کب نظر آئے گا؟ جب آگے دیکھ کے گاڑی چلائے گا تو. اور اگر نہیں تو آگے چلنے والوں کو حمالیہ پہ نظر نہیں آئے گا. آپ جب گاڑی چلاتے ہیں تو کتنا پیچھے دیکھتے ہیں، کتنا آگے دیکھتے ہیں. یہی صورت ہے گوشت پوشت کی گاڑی کی کہ کتنا آگے دیکھے کتنا پیچھے دیکھے. اور جس کے دیکھنے کی سمت بدل چکی ہے اس پہ 1000 نصیحتیں بیکار ہیں، مرنا ہی نہیں. تو اب اس آنکھ کو کھولنے کے لیے، اس رخ کو بدلنے کے لیے، اس ترتیب کو سیدھا کرنے کے لیے کہ میری آنکھیں کھل جائیں اور میں ذہین بن جاؤں، میں دانا بن جاؤں، اس کے لیے 5 طریقے لکھے ہیں اہل علم نے. وہ میں 5 طریقے عرض کرتا ہوں جس کے کرنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اس سے بڑا دانا انسان کوئی نہیں. وہ 5 طریقے میں عرض کرتا ہوں، ان میں سے جو طریقہ آپ کے لیے قابل عمل ہو، آپ کا بڑھاپا ہے علم ہو، آپ کی غربت ہے علم ہو، آپ کا دیہاتی پناہ ہے علم ہو، آپ کی بیماری ہے علم ہو، اور پھر آپ کہیں شریعت کے نسخے انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، طبقات کے لیے نہیں ہوتے. شریعت عمل کا کوئی ایسا نسخہ نہیں دیتا جس کے سامنے آدمی کہے میرا بڑھاپا، میری بیماری، میرا ان پڑھ ہونا، میری غربت، میرا دیہاتی، میرا شہری، میرا قیدی ہونا حیل ہو گیا. قدرت نسخے ایسے دیتی ہے جس کو دنیا کا ہر انسان، ہر جینڈر، ہر خطہ، ہر زمانہ، ہر عمر لے سکتا ہے. سب سے پہلا طریقہ کہتے ہیں پہلے سمجھ درست کرو کہ تم آگے چل رہے ہو یا پیچھے روک رہے ہو. کہنے کہ نہیں آگے جا رہے ہیں. سالگرہ نہیں ہوتی، ایک ہوتا ہے سالگرہ. گرہ کہتے ہیں 2 دھاگوں میں گانٹھ لگانا. گھروں میں کہتے ہیں دھاگے میں گرہ لگا دو، یعنی ایک دھاگا ادھر ہے ایک ادھر ہے، اس کو جوڑ کے گرہ لگا دی تو وہ 2 دھاگے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے گرہ، ڈراپ ہو جانا. ہمارے ہاں جو ہوتا ہے سالگرہ، تو سالگرہ میں 1 سال ڈراپ ہوتا ہے یا نیا سال لگ جاتا ہے. لیکن بے وقوفوں کی اپنی سوچ ہے، پاگلوں کو کون سمجھائے. بیٹے کی زندگی کے 1 سال کم ہونے پہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کی کلیپنگ ہوتی ہے. یہ پاگلوں کی سوچ ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتا انہیں. چونکہ عقل مند تب ہوگا جب آگے دیکھ کے چلے گا سال گرہ ہے یا سال کی گرہ لگی ہے. اگر تو 1 سال کم ہو گیا ہے تو پھر خوشی کس بات کی، اور اگر 1 سال زیادہ ہو گیا ہے تو چلو شکر ہے عمل کے لیے 1 سال اور مل گیا. لیکن آدمی بلا درجے کا سب کچھ ہونے کے باوجود نادان ہوتا ہے جب آگے دیکھ کر نہیں چلتا. اس کا دیکھنا، بولنا، سننا، سوچنا، لینا دینا، گیو ٹیک، آنا جانا، کھانا پینا، ہر چیز غلط ہے. سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا رخ سیدھا کرو. ایک سردار صاحب کے متعلق لطیفہ مشہور ہے کہ صبح صبح موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر سردی کے موسم میں جا رہے تھے. اچکن جو پہنی ہوئی تھی، کوٹ جو پہنا ہوا تھا، اس کے بٹن ٹوٹے ہوئے تو سامنے سے ہوا آ رہی تھی. انہوں نے الٹی پہن لی کہ تاکہ بٹن والا حصہ پیچھے کر دیا، کوٹ کا جو حصہ ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ آگے کر دیا، اور خوش ہو گیا کہ شکر ہے ہوا نہیں آئے گی. آگے موٹر سائیکل پھسلا اور گر گیا. تو 2 سردار اور کھڑے تو انہوں نے کہا بڑا شدید حادثہ ہوا، گردنیں ٹیڑھی ہو گئی. انہوں نے پاؤں رکھ کے گردن سیدھی کر دی. اب گردن کدھر ہوگی؟ ان کے نزدیک اچکن جس طرف تھی گردن ادھر ہونی چاہیے تھی. وہ بھی سردار تھا، یہ بھی سردار تھا.
کہنے کے شکر ہے ہم موقع پہ آ گئے، گرم گرم خون تھا، حادثہ شدید ہوا، گردن ٹیڑھی ہوگی، پاؤں رکھ کے جو گردن موڑی تو گردن سیدھی ہوگی۔ ہماری گردن سیدھی ہونے والی ہے، لیکن ہمیں سردار صاحب ملتا کوئی نہیں۔ یقین جانے کعبہ کے رب کی قسم، اگر ہماری سوچوں کا رخ صحیح نہ ہو، ہم دولہا، ہم چچا ہیں، ہم باپ ہیں، ہم تاجر ہیں، ہم زار ہیں، ہم پروفیسر ہیں، ہم گردن سیدھی کی جانے کے قابل لوگ ہیں۔ پتہ نہیں ہے گردن سیدھی کب ہوگی کہ جدھر جا رہے ہو ادھر دیکھو۔ میں آج صبح کہہ رہا تھا اپنی بیٹیوں کو، پاکستان واحد ملک ہے جہاں سامنے آنے والوں کو بھی ہارن دینا پڑتا ہے۔ میں انگلینڈ میں رہا تو جو لوگ آگے جا رہے ہیں ان کو ہارن دینے کی ضرورت نہیں، یہاں جو سامنے آ رہے ہیں ان کو بھی ہارن دینے کی ضرورت ہے۔ موبائل میں اتنے گم ہیں، پتہ نہیں کہاں آ رہے ہیں۔ تو جس ملک میں سامنے آنے والوں کو بھی ہارن دینا پڑے، اس ملک کے رہنے والوں کی گردنیں سیدھی کرنی چاہیے، یہ نہیں چاہیے۔ لیکن سردار صاحب کوئی نہیں جو آ کے اچکن کے مطابق، کوڈ کے مطابق گردن سیدھی کر دیں اور کلمہ شکر کریں کہ گرم گرم خون پہ آ کے گردن سیدھی ہوگی۔ اگر لیٹ ہو جاتا تو گردن سیدھی ہونی نہیں تھی۔ سب سے پہلا طریقہ جو میرے آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ اپنی موت کو یاد کریں۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے اسی وقت غروب ہونے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ مکان کی پہلی اینٹ جس دن رکھی جاتی ہے اسی دن مکان کے پرانا ہونے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ گورنمنٹ ملازمین جس دن جوائننگ پہ سائن کرتے ہیں کہ آپ 10/2/1996 کو اپنے جوائننگ پہ سائن کیا، اسی دن ریٹائرمنٹ کا اعلان ہو جاتا ہے۔ جس دن پھول کھلتا ہے اس دن پھول پہ خزاں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جس دن گاڑی بنتی ہے اور شو روم سے نکلتی ہے اسی وقت گاڑی کے پرانا ہونے کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے آدمی اسی وقت موت طے ہو جاتی ہے۔ کل من، کل نفس، کل شیء، من، نفس، شیء، اس نے پوری کائنات کی ہر زیرو غیر زیرو چیز کو اپنے دائرے میں لے لیا۔ اگر میں من میں نہیں آتا تو نفس میں آتا ہوں، نفس میں نہیں آتا تو شیء میں آتا ہوں، مرنا مجھے ضرور ہے۔ اقبال کہتا ہے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا ہے نا، وہ جو چھتوں پہ لگاتے ہیں پلیٹیں، کیا کہتے ہیں اس کو، سولر سسٹم، 9,30,00,000 میل سے آنے والی، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، اپنی زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ میرے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزوں کی گارنٹی ہے، میرے ہاتھ کی گارنٹی کوئی نہیں۔ اور شریعت مزید اس کو آسان کرتی ہے۔ رات کو سوتے ہوئے ایک دعا شریعت نے تلقین کی، ہر سونے والے کلمہ گو کو دعا پڑھ کے سوئے کرو، اللہم بسم کا، بولیں جی۔ ہم سو رہے ہوتے ہیں یا مر رہے ہوتے ہیں؟ رات کو جب ہم سونے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت ہم سو رہے ہوتے، میں سو رہا ہوں یا مر رہا ہوں؟ تو میں تو سو رہا ہوں۔ سونے کے لیے نوم لفظ ہے، مرنے کے لیے موت لفظ ہے۔ نبی رحمت کہتے ہیں رات کو یہ دعا پڑھو، اللہ تیرے نام پہ مر رہا ہوں، اور زمینی حقیقت یہ ہے کہ میں سو رہا ہوں۔ قرآن مجید میں آتا ہے جو سوتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ نیند جزوی موت ہے، موت کلی نیند ہے۔ نیند عارضی موت ہے، موت فل نیند کا نام ہے۔ تو شریعت کہتے رات کو سو، چارپائی پہ، کپڑے پہ لحاف لو، قمیض اتارو، موبائل اتارو، گھڑی اتارو، چیزیں جیب سے نکالو، اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ لاش کے قریب کرو۔ کبھی اپنے گھر والوں کو کہیں یا بچے سے کہیں رات جب میں سو رہا ہوں تو میری تصویر بنانا، صبح دیکھنا اس تصویر کو تو لاش اور سونے والے کی تصویر میں 19-20 کا فرق بھی نہیں ہوگا۔ کولڈ اسٹور میں رکھی ہوئی لاش یا رات کو بیڈ پہ سونے والے کی گہری نیند کا منظر بظاہر ایک جیسا ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے رات کو سوتے ہوئے کہا کرو اللہم بسم کا اموت ہو، اللہ میں تیرے نام پہ مر رہا ہوں۔ صبح جب اٹھتے ہیں تو اٹھنے کی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، حالانکہ میں تو بیدار ہوا ہوں، زندہ تو نہیں ہوا، شریعت کہتی ہے زندہ ہوئے ہو، اس لیے اٹھنے کی دعا اللہ تیرا شکر ہے تو نے پھر زندگی دے دی۔ تو رات کو دن کے کسی لمحے سوچیں، ہم دنیا کے انٹرچینج پہ اتری ہوئی سواری ہیں، اور کتنے انٹرچینج سے ایگزٹ ہو چکے۔
آپ سالم انٹرچینج پہ اترتے ہیں، کتنی دیر کھڑے ہوں گے؟ گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ۔ بالآخر ایک وقت آئے گا کہ وہ صفائی کرنے والے کہیں گے اس گاڑی میں کوئی بم ہے، کوئی بلاسٹ ہونے والا، کوئی نقصان ہے، گاڑی جا ہی نہیں رہی۔ تو ہم دنیا کے انٹرچینج پہ اتری ہوئی اس وقت 7 ساڑھے 7 ارب سواریاں اتر چکی ہیں، ایگزٹ ہونے والی، اور ایگزٹ ہونے کا پتہ کوئی نہیں۔ 1 سال میرا آخری ہوگا، 1 مہینہ میرا آخری ہوگا، 1 ہفتہ میرا آخری ہوگا، 1 دن میرا آخری ہوگا، 1 کھانا میرا آخری ہوگا، 1 لباس میرا آخری ہوگا، 1 ملاقات میری آخری ہوگی، 1 دن دکان پہ جانا میرا آخری ہوگا۔ یہ پکی بات ہے۔ وہ سال کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، دن کون سا ہے، گھنٹہ کون سا ہے، وہ غیب میں۔ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث۔ اگر اللہ موت کا وقت پہلے بتا دیتا تو کائنات میں خوشیاں، کہکہے، مسرتیں، یہ نام کو نہ ہوتا۔ میرے ہاں ولیمہ ہے کہ میری پھوپھو کی موت ہے کل، میرے ہاں شادی ہے کہ میرے بھتیجے کی پرسوں موت ہے۔ جب کسی کے ڈیتھ وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں تو ان کی ساری مصروفیت ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے جوان بیٹے کی 3 تاریخ کو پھانسی لگنا ہے، اس وقت کتنی شادیاں ہیں، کتنے دعوت نامے ہیں، کتنے ٹرپ ہیں، کتنے نادران ایریاز کے پلان ہیں، کتنے ترکی کے مفت ویزے ہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ 3 دن کے بعد جوان بیٹے کی لاش وصول کرنی ہے، میں وہاں جاؤں یا یہاں جاؤں۔ اگر قدرت ہر آدمی کی موت کا شیڈول ظاہر کر دیتی تو کائنات میں مسرتیں ختم ہو جاتی۔ کائنات کے وسیع تر نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ موت کو پوشیدہ رکھا جائے، ورنہ زندگی بیکار ہو جائے۔ میرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ آخر کسی نے پڑھانا تو ہے۔ میرا کفن کہاں ہوگا؟ اچھا میری موت کا انداز کیا ہوگا؟ وہی انداز جو موٹے موٹے ہیں، یا بخار ہوگا، یا ہارٹ اٹیک ہوگا، یا حادثہ ہوگا، یا بجلی لگے گی، یا دریا میں ڈوبے گا۔ یہ موٹے موٹے جو جن سے 50-60 لوگ جن کے میں نے جنازے پڑھے پوچھتے ہیں کیسے فوت ہوا، وہ بتاتے ہیں ایسے فوت ہوا، ایسے فوت ہوا۔ انہی کیسے فوت ہوا میں سے ایک میرے اوپر آ جائے گی۔ پھر میرے مرنے پہ تبصرے کیسے ہوں گے؟ جس طرح میں تبصرے کر دوں۔ پھر میرے مرنے پہ رد عمل کیا ہوگا؟ یہ تھوڑی دیر کے لیے تلخ حقیقت کو ریکال کیا جائے، یاد کیا جائے تو وہ گردن سیدھی ہو جاتی ہے۔ جو گردن اس وقت پیچھے دیکھنے کا عادی ہے، پھر چیک واپس کرنے کو دل کرتا ہے، جھوٹ چھوڑنے کو دل کرتا ہے، زنا سے آدمی پیچھے ہو جاتا ہے، شراب کو چھوڑ دیتا ہے، لذتیں بدل جاتی ہیں چونکہ رخ سیدھا ہو جاتا ہے۔ آگے کھڈے، گڑھے، جمپ، دیوار، سپیڈ بریکر، اب وہ سارا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں موت کا مراقبہ۔ بال سفید ہو جائیں تو آخری دستک ہے حدیث کی طرف سے موت کی۔ آپ فرمایا 60 سال میری امت کو مل جائیں، کسی شخص کو 60 سال، تو اس پہ حجت پوری ہوگی، اب توبہ نہیں کرتا تو عند اللہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے مہلت نہ ملی۔ یہ پہلا طریقہ ہے زندگی کی گوشت پوشت کی گاڑی کا رخ مین شیشے کی طرف کرنے کا۔ اور میرا خیال ہے کوئی دنیا کا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میں بستر مرض پہ ہوں، میں اکھاڑے میں ہوں، میں سائنٹسٹ ہوں، میں ہوا میں ہوں، میری غربت، میری بیماری اس سوچ کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہر آدمی کر سکتا ہے، اس کے سامنے دنیا کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کبھی کبھی مراقبہ کریں۔ یہ اگر کڑوے گھونٹ ہو یا ہائی پوٹنسی ڈوز ہو، یا آدمی وائبریشن پہ آ جائے، یا کانپنے لگ جائے، یا آنکھوں کے دیدے پھٹ جائیں، یا طبیعت اس پہ آمادہ نہ ہو، یا سر چکرانے لگے جس طرح ہائی پوٹنسی ڈوز ہوتی ہے، تو دوسرا یہ ہے کہ جو دنیا کے انٹرچینج سے نکل گئے ان کو یاد کریں۔ کتنے لوگ تھے جو دنیا کے انٹرچینج سے نکل گئے، سوچ سوالی کر جاتے ہیں، آنکھیں خالی کر جاتے ہیں، دانے چھوڑ کے جانے والے صبح کالی کر جاتے ہیں۔ کتنے رشتے ایسے تھے جن کے چلے جانے کے بعد زندگی بے ذائقہ ہوگی۔ گزارنے تو ہیں، خودکشی کی اجازت تو کوئی نہیں، لیکن ٹیسٹ، ذائقہ، حسن، دلکشی، جاذبیت، کشش، مرجعیت، آگے بڑھنے کے شوق، بہار کا جشن، علاقوں کے منظر، ان میں لذت، وہ ختم ہو جاتے۔ لے گئے وہ ساتھ ساری زندگی کی رونق کے۔ دل کا یہ عالم ہے ان کے فوت ہو جانے کے بعد، جس طرح دیہات کے اسٹیشنوں پہ دن ڈھلے، ایک سکوت مزمحل گاڑی گزر جانے کے بعد۔
دیہاتوں میں جہاں کبھی کبھی اسٹیشن پہ ٹرین رکتی ہے، لمحہ بھر کو اسٹیشن آباد ہوتا ہے، 2-4 سواریاں اترتی ہیں، 2-4 مسافر چڑھتے ہیں، پھر ایک ہوک عالم ہوتا ہے، ایک عصبی سرسراہٹ ہوتی ہے، ایک خوف ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے، لے گئے وہ ساتھ ساری زندگی کے رونقیں۔ دل کا یہ عالم ہے ان کے روٹ کر جب موت فوت ہو جانے کے بعد، جس طرح دیہات کے اسٹیشنوں پہ دن ڈھلے، ایک سکوت مزمحل گاڑی گزر جانے کے بعد، اور دنیا کے اس وقت زمین کے اوپر چلنے والے 8 ارب انسانوں میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میرے ساتھ مرنے والا کوئی منسوب نہیں ہے۔ یہ اینک کس کی ہے، یہ کپڑا کس کا، یہ چارپائی کس کی ہے، یہ جوتا کس کا، یہ موبائل کس کی ہے، یہ بیڈ کس کا، یہ ٹریکٹر کس کا، یہ گاڑی کس کی ہے، یہ مکان کس کا، یہ کمرہ کس کا، یہ فوٹو کس کا ہے۔ تو گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل۔ یہ دادا کا صندوق تھا، یہ اماں کی اینک تھی، یہ بھائی کا موبائل تھا، یہ چچا کا گاڑی تھی، یہ ابو کا دفتر تھا، یہ اس کا کمرہ تھا، یہ اس کی تصویر تھی۔ گرد و پیش میں گردن کا رخ سیدھا کرنے کے لیے 20 منظر موجود ہیں، لیکن کبوتر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بلی پہ بھی رحم آ جائے۔ جگری یار چلے گئے، کولیگ چلے گئے، محلے دار چلے گئے، گھر کی چار دیواری کے چلے گئے، جنم دینے والے چلے گئے، جن کے بغیر شامیں گزرتی نہیں تھی، آپ آئے نہیں گپ شپ کرنی ہے، وہ چلے گئے۔ اب ان کے ماہ و سال یاد کیے جائیں، جب ہم اکٹھے عمرے پہ گئے تھے، حج پہ گئے تھے، ترکی گئے تھے، مری گئے تھے، ولیمے پہ گئے تھے، گپ شپ گئے تھے، پھر اس کے بعد ان کی موجودہ سٹیٹس کو یاد کیا جائے کہ قبر کے پریشر کوکر میں ان کے جسم کا عالم کیا ہوگا۔ اس سے گردن سیدھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اخلاق ٹھیک ہوتے ہیں، معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، معاشرے ٹھیک ہوتے ہیں۔ باقی رہا یہ یونیورسٹیاں، جامعات، کالج، ادارے، یہ سارے افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا۔ یہ تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے۔ جو یاد کرنے کا دور، آپ جیسے کہتے ہیں نا، آج ایک ہفتہ فلاں کے نام، آج فلاں کے نام، آج کی شام فلاں کے نام، موقع ملے تو آج کی شام ماں کے نام، تو ماں کے ساتھ کتنی یادیں، دودھ دہن پینے سے لے کر ان کی تدفین تک کتنے یادیں ماں کے ساتھ ہیں۔ یادوں کے جگنو چمکیں گے، یادوں کی تتلیاں آئیں گی، یادوں کے پھول کھلیں گے، اس میں کبھی آنکھیں بھیگیں گی، کبھی مسکرائیں گی، کبھی خوش ہوگا۔ تو یہ یادیں آدمی کا رخ سیدھا کرتی ہیں، ٹیڑھا پن نکالتی ہیں، کرب دور کرتی ہیں، راستہ طے کرتی ہیں، پگڈنڈیوں سے نکالتی ہیں، معاملات درست کرتی ہیں۔ ورنہ دنیا کا کوئی قانون ہمالیہ کو ہلا سکتا ہے، ٹیڑھے انسان کو سیدھا نہیں کر سکتا۔ ڈنڈے کے زور پہ، تعویذ کے زور پہ، درود تنجینہ کے زور پہ، کیمیکل کے زور پہ کوئی آدمی مرغی سے بچہ لے کے دکھائے۔ مرغی سے بچہ لینے کے لیے، انڈے سے بچہ لینے کے لیے مرغی کو ایک خاص میکانزم سے گزرنا پڑتا ہے۔ دماغ سیدھی ہو جائیں پھر آدمی بالکل سیدھ ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے کہ رشتہ داروں کو یاد کریں، دوست۔ اب میرا نہیں گمان کہ دنیا کا کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ میرے سینے کے اندر مرنے والوں کی یادوں کی قبریں موجود نہیں ہیں۔ دنیا بھر کی یادیں ہم سے ملنے آتی ہیں، شام ڈھلے سونے گھر میں میلہ لگتا ہے۔ کہاں گیا وہ لوگ؟ ان کے نقوش مدلا گئے، جیسے چراغ جلتے ہیں راتوں کو گاؤں میں، یوں آ رہی ہے بچھڑے ہوئے دوستوں کی یاد، جیسے چراغ جلتے ہیں راتوں کو گاؤں میں۔ اچھا، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اس وقت تو موبائل نہیں تھا، اس وقت تو فیڈر کا دودھ نہیں تھا، اس وقت تو نفسہ نفسی کا عالم نہیں تھا۔ ہماری دوستی تو سونے کی طرح تھی، کھری تھی، پاکیزہ تھی۔ اور مجھے آخری دفعہ کب قبر پہ گیا، کب میں نے اس کے 2 نفل پڑھے، کب میں نے اس کے بچوں کو پوچھا، جس نسل کے بیچ میں رخصت ہوں گا اس وادی کے تو سارے پھول ہی کملا چکے ہیں۔ میں تجھے کس پھول کا کفن دیتا، تو جدا ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ خالی تھے۔ جس گھر کا بچہ موبائل لینے کے بعد باپ کے پاس آدھا منٹ بیٹھنا گوارا نہ کرے، وہ بچہ پاگل ہے کہ مرنے کے بعد باپ کی قبر پہ جا کے کچھ بخشے گا؟ دھوکہ ہے، فریب ہے، خود فریبی ہے۔ جسے پتہ ہے اب صبح فیس مانگنی ہے، پاکٹ منی مانگنی ہے، کھانا پینا مانگنا ہے، وہ موبائل لینے کے بعد یوں بے نیازی کی بکیل مار لیتا ہے، تو باقی کیا حال ہے؟ یہ اگر ممکن نہ ہو، اور یہ بھی ہائپرٹنسی ڈوز ہے، اور آدمی کہتا ہے کہ یار اگر میں نے یاد کیا تو طبیعت اکتا جاتی ہے، یہ فوٹو کس کا ہے؟ اوہ، تھوڑی دیر کے آدمی سکتے میں آتا ہے، خاموشی میں آتا ہے، پھر چپ ہو جاتا ہے، ایک سسکی لیتا ہے، پھر موضوع سخن بدل دیتا ہے کہ یار گپ شپ کا وقت ہے، یہ تم نے کن باتوں کو چھیڑ دیا؟ یہ بزم سخن ہے، بزم ماتم نہیں حالی، یا مناسب نہیں رو کے رلانا ہرگز۔ تو پھر تیسرا یہ ہے، کچھ لوگوں کی یادوں کو تاریخ کے چراغوں نے سنبھال لیا۔
ہم نے دیکھے نہیں، ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھے، ان کی یادیں ہمارے اندر مہکتی ہیں، یاد کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن ان کے آنکھ، ان کے فیس، ان کے فیچر، ان کے خد و خال، ان کے موصل لمس کے اعتبار سے ہمارے بیچ میں نہیں گزرے جس طرح ماں گزری ہے۔ ان کو تاریخ کی کتابیں کھول کر ان کے آخری زمانہ دیکھا جائے۔ صداقت کا آفتاب جہاں تاب، صدیق اکبر کی وفات کا وقت ہے، حضرت عائشہ شعر پڑھتی ہیں کہ بیٹا یہ شعروں کا وقت نہیں ہے، کوئی آیت سنا ہے، جاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ بیٹی کہتی ہے بابا ہم آپ کے لیے نئے کفن لے گئے، کہ بیٹا نئے کفن کے لیے، نئے کپڑوں کے لیے زندہ وجود زیادہ مستحق ہیں۔ مرنے والوں کو اللہ معاف کر دے تو جنت کے کفن آ جاتے ہیں، معاف نہ کرے تو جسم کی کھال ادھیڑ دی جاتی ہے۔ چھوڑو ان باتوں کو۔ فاروق اعظم کا آخری وقت ہے، بلیڈنگ ہو چکی ہے، کوما ہے، اتنے میں ایک نوجوان ہے خوبصورت، تو کہنے کہ بیٹا شلوار ٹخنوں سے اوپر کیا کر، ٹخنوں سے نیچے شلوار کرنے والے کو اللہ کے محبوب محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ آخری بول بولا جا، بلیڈنگ ہو رہی ہے، ویکنس ہے، آنکھوں کے وائپر گر چکے ہیں، جسم ٹوٹ چکے کا نوجوان ہے، بیٹا شلوار ٹخنوں سے اوپر کیا کر۔ یہ تکبر کی نشانی ہے، اور تکبر کی چادر اللہ کے وجود کے علاوہ کسی وجود پہ پورا نہیں آتی۔ اور ہم نے بارہا دیکھا شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والوں کے دیکھ کر اللہ کے نبی کے مبارک چہرے پہ بوجھ آتا تھا۔ پھر فرمانے لگے مجھے جب زخمی کیا گیا تو وہ زخمی کرنے والے، مجھے حملہ کرنے والے کے نامہ اعمال میں نمازیں تو نہیں ہیں؟ سوال دیکھیں، ایرانی النسل، حرامی النسل فیروز ابو لولو جس نے حملہ کیا تھا فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں، چونکہ زخمی ہو گیا دیکھ نہ سکے اس کو، تو کہنے لگے اس کے پاس نمازیں تو نہیں ہیں؟ کہنے لگے نہیں ہیں، کا شکر ہے، پھر وہ بخشا نہیں جائے گا۔ پھر فرمانے لگے نماز مکمل کر لی تھی؟ کہاں عبد الرحمن ابن عوف نے مکمل کرائی تھی۔ فرمانے لگے وہ تو لمبی صورتیں پڑھتا ہے، چھوٹی پڑھی تھی لمبی پڑھی تھی؟ یہ آخری وقت کا ڈائلاگ تھا۔ 35 ہجری کو سیدنا عثمان کو گھر کے اندر ان کی بیوی سیدہ نیلہ کی موجودگی میں حملہ کیا گیا، فوراً نکلا کہ یا اللہ میرے اس خون کا واسطہ امت کو فرقہ واریت سے بچا لینا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ پہ حملہ کیا عبد الرحمن ابن ملجم نے، فرمانے لگے بھئی ایک وار کیا تھا، ایک وار کرنا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں خود اپنا فیصلہ کروں گا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کو میٹھا پانی پلاؤ تاکہ یہ نہ کہے کہ میں پیاسا ہوں۔ سیدنا حسن کا وقت ہے تو کمرے کے اندر چارپائی تھی، زہر دی جا چکی تھی، 49 ہجری کی بات ہے، کہنے لگے میری چارپائی باہر لے کے چلو، تو انہوں نے چارپائی پکڑی، شہزادہ کی لے کے باہر گیا تو آسمان کی طرف دیکھا، کہنے لگے اللہ کی کتنی نشانی ہیں جن کی طرف کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا تھا، حالانکہ پوری عمر غور میں گزری۔ سورہ یوسف میں آتا ہے کَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یمرون علیہا وہم عنہا معرضون وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ ہم نے ان کی توجہ کو اپنی عظمت کی طرف پھیرنے کے لیے لاکھوں نشانیاں بکھیری، لیکن ایسے جاہل ہیں کہ ایک نشانی پہ غور نہیں کرتے، یہی مشرک ہیں۔ عبد الملک بن مروان بن امیہ کا ٹائٹینک 21 سال عمر حکومت کی 86 ہجری میں مرنے لگا، کہنے لگے مجھے مکان کی چھت پہ لے جاؤ۔ یعنی یہ ہے گردن کو سیدھا کرنے کا انداز تاکہ آدمی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ میٹرک ایف اے بی اے کے پڑھنے سے آدمی زیادتی سے نہیں رکتا، یہ دیوار چین نہیں ہے، یہ عقل کو عیار بناتے ہیں، شاطر بناتے ہیں، بچنے کے بہانے بناتے ہیں۔ عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، اقبال کہتا ہے، یہ عشق ہے۔ ٹائٹینک ڈوبنے لگا 86 ہجری کو، عبد الملک بن مروان بہت بلا درجے کا تابعی تھا، ذہین تھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس سے مسئلے پوچھتے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مسئلے پوچھتے تھے ان سے، اور جب اس کی خلافت کا اعلان ہوا تو قرآن پڑھ رہا تھا، تو کسی نے آ کے کہا آپ بادشاہ بنا دیے گئے، کہنے کہ ھذا فراق بینی و بینک، قرآن کو بند کیا کہ تیرے اور میرے درمیان آج کے بعد مستقل جدائی ہوگی، چونکہ حکومت کے درمیان تجھے ساتھ لے کے چلوں تو حکومت نہیں چلا سکوں گا، پھر دوسرے راستے پہ چل گئے۔ ابن عمر کہا کرتے تھے عبد الملک بن مروان اگر حکومت کے جھنبیلوں میں نہ جاتا تو بڑے بڑے صحابہ علم کے لیے ان کے محتاج ہوتے۔ 86 ہجری میں ٹائٹینک ڈوبا فنا کے سمندر میں،
تو کہنے لگے مجھے چھت پہ لے چلو، چھت پہ لے کے گئے تو وہاں چھوا چھو کی آواز آ رہی تھی کہ یہ آوازیں کیسے ہیں، کہ شاہی دھوبی ہے جو کپڑے دھو رہے ہیں۔ کیسے دھوتے ہیں؟ بادشاہوں کو کیا پتہ کپڑے کیسے دھوئے جاتے ہیں؟ کہنے لگے دکھاتے ہیں۔ 4 پے کو اٹھا کے لے گیا، وہ چھت گرائی جو اوپر دیوار تھی، اس کو دیکھا تو دھوبی کپڑوں کو گیلا کرتا ہے، صابن لگاتا ہے، پھر اس کو پٹکتا ہے پتھر پھر کھولتا ہے، پھر داغ دیکھتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کے کہنے لگے دھوبی کتنا اچھا ہے، میلے لباس لیتا ہے، صاف واپس کرتا ہے، میں کتنا بیوقوف ہوں، صاف روح لایا تھا، میلی کر کے واپس جا رہا ہوں۔ موقع ملے تو مرنے والوں کی آخری بازگشت اور آخری صدا، جب زندگی کی آخری ہچکی پہ جو بولی تھی، اس میں بڑا پیغام ہوتا ہے، گرتے آنسو کتاب ہوتے ہیں۔ آخری بول اپنے اندر ایک جہان رکھتے ہیں۔ حجاج بن یوسف مرنے لگا ولید کے زمانے میں، کہنے لگا میں وہ ولید کو خط لکھا کہ میں وہ چرواہا تھا جس نے تیری بکریوں کی حفاظت کی، لیکن اب چرواہا زد میں آ گیا، اب میں کیا کروں، موت آ گئی نا۔ ولید سے کہنے لگا میں نے ایک خیر خواہ چرواہے کی طرح تیری بکریوں کو سنبھالا، یعنی رعایا کو کنٹرول کیا، اب چرواہے پہ ملک الموت آ گئے۔ بنو عباس کا ٹائٹینک، ہارون رشید مرنے لگا، 22 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، 45 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ توس کے مقام پر بیٹے کو بلایا، کہنے کہ میری قبر کھدواؤ، قبر کھدوائی، گہری کرو، چوڑی کرو، حفاظ اتارے۔ پھر کہنے لگا کام تو عمل ہی آئیں گے، دوسروں کے کام کیا کام آئیں گے۔ اقبال نے اسی کو لکھا کہ ہارون نے کہا وقت رحیل اپنے پسر سے، جائے گا کبھی تو بھی اسی راہ گزر سے، پوشیدہ ایک کافر کی نظر سے ملک الموت، لیکن نہیں پوشیدہ مسلمان کی نظر سے۔ اگر مسلمان کی نظر سے ملک الموت پوشیدہ ہو جائے، یعنی موت پوشیدہ ہو جاتی، اقبال کہتا ہے کافرانہ زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پوشیدہ ایک کافر کی نظر سے ملک الموت، لیکن نہیں پوشیدہ مسلمان کی نظر سے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو چوتھا ایک اور نسخہ بتایا اہل کیمیا نے کہ اپنے قبرستان میں کبھی کبھی جایا کرو، جس طرح ڈی پہ جاتے ہیں آئس کریم کھانے کے لیے، گھومنے کے لیے، دلوں کے علاج کے لیے، جس طرح جسم کے علاج کے لیے لندن جاتے ہیں، انگلینڈ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں، روح کے علاج کے لیے بہت بڑا سامان قبرستان کے اجڑے اور گرے ہوئے کتبے ہیں۔ لوح مزار دیکھ کے جی دنگ رہ گیا، ہر سر کے ساتھ فقط ایک سنگ رہ گیا، سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ قبرستان میں اسپیشل جائیں، وہاں بکھری پامال اجڑی ٹھنڈی گزری قبریں بڑا پیغام دیتی ہیں۔ یہ بادشاہ کی قبر ہے، یہ فقیر کی قبر ہے، یہ جوان کی قبر ہے، یہ بوڑھے کی قبر ہے، یہ حسین کی قبر ہے، یہ واجبی شکل والے کی قبر ہے، یہ شیخ کی قبر ہے، یہ ارائیں کی قبر ہے، یہ پہلوان کی قبر ہے، یہ پروفیسر کی قبر ہے۔ ایک ویرائٹی ہے، تنوع ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی قبر کا کتبہ پاؤں کو کھینچ ہی لے گا اور بجھے ہوئے چراغ جل پڑیں گے اور ٹیڑھی گردنیں سیدھی ہو جائیں گی۔ غلام محمد آباد کے قبرستان میں ایک دوست کے والد کے جنازے سے پہلے پھر رہا تھا، قبروں کے کتبے دیکھ رہا تھا۔ ایک قبر پہ لکھا تھا نرگس جہاں آ رہا، عمر پتہ نہیں 19 سال یا 20 سال، شادی کے چند دنوں بعد فوت ہو گئی۔ اپنے فوت ہونے سے پہلے اپنے جذبات کا اظہار شاعری میں کیا اور شوہر کو کہا میرے یہ کلام لکھ دینا کتبے کے اوپر۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس کے ذہن میں ہوگا کہ نرگس جہاں آ رہا کہ کتبے کو پڑھنے کے لیے اس کا شوہر آیا کرے گا، حالانکہ چلتی کا نام گاڑی ہوتا ہے، مرنے والوں کے ساتھ کون مرتا ہے۔ خدا کی قسم یاد آیا کروں گی، میں خوابوں خیالوں پہ چھایا کروں گی، جو بھیجو گے ہدیہ درود و ثنا کا در حق پہ خود لے کے جایا کروں گی۔ میں زندہ بھی تیری تھی، مر کر بھی تیری، یہی گیت قبروں میں گایا کروں گی۔ سرے شام اجڑے جزیروں میں آنا، تیری راہ میں پلکیں بچھایا کروں گی۔ اس قسم کے کافی سارے شعر تھے۔ قبروں کے کتبوں کے لکھے ہوئے اشعار بڑی بڑی جامعات کی پوری تعلیم پہ غالب ہوتے ہیں، بڑی ہائی پوٹنسی ڈوز ہوتی ہے۔ جا کے قبروں پہ کتبے صاف کریں، نام پڑھیں، عمر پڑھیں، اشعار پڑھیں، جذبات پڑھیں، تو آدمی کی دلوں کی برف پگھل جاتی ہے، گلیشیئر میلٹ ہو جاتے ہیں، پانی بہہ پڑتا ہے، آنکھیں چشمے بن جاتی ہیں، گردن سیدھی ہو جاتی ہے، طبیعت شفاف ہو جاتی ہے، کام پہ دل آمادہ ہو جاتا ہے، نیکی کی موٹر بھی اچھی لگتی ہے، کانٹوں سے دل چرا لیتا ہے آدمی، اچھی پاکیزہ یہ چیزیں اگر موقع ملے تو کون سا دنیا کا انسان ہے کہ میرے پڑوس میں قبرستان نہیں ہے؟
بچوں کو لے جائیں، بیٹا تیرے باپ کا قبرستان یہ ہوگا، جس طرح بچوں کو پلاٹ دکھاتے ہیں، دکانیں دکھاتے ہیں، فیکٹری دکھاتے ہیں، رقبے دکھاتے ہیں، یہ تیرا ہے، یہ تیرا، اس کو کہیں بیٹا یہ ہے تیرے باپ کے قبرستان، یہاں تیری دادی بھی ہے، یہاں تیرا دادا بھی ہے، یہاں تیری نانی بھی ہے، یہاں تیرا نانا بھی ہے، اور یہاں کسی جگہ پہ تیرا باپ بھی ہوگا۔ ان راہوں کے عادی بنیں جن راہوں پہ بعد میں بچوں کو چلانا ہے۔ اس سے بھی کچھ طبیعت میں افاقہ ہو جاتا ہے، آرام آ جاتا ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، طبیعت سوچنے لگ جاتی ہے، نیکی اچھی لگتی ہے، کانٹے برے لگتے ہیں، حسنات سے پسند آ جاتا ہے، نبوت زندگی اچھی لگتی ہے، کڑوے میٹھے ہو جاتے ہیں، میٹھے کڑوے ہو جاتے ہیں۔ اب اس سے کچھ افاقہ ہو جائے گا اگر آپ کو موقع ملے قبرستان میں جا کے دیکھیں، طرح طرح کے کتبے 100 پیغام دیتے ہیں۔ پانچواں اور آخری طریقہ جو استعمال کر سکیں، میں پھر اس کو سم اپ کر دیتا ہوں، اپنی موت کو یاد کرنا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، مرے ہوئوں کو یاد کرنا اس کے لیے کسی غریب کو امیر، بوڑھے کو جوان، قیدی کو آزاد، مسافر کو مقیم، اور صحت مند کو بیمار، اور بیمار کو صحت مند نہیں پڑتا۔ تاریخ کے دامن میں مرنے والوں کے نظر اور ہچکی کے آخری الفاظ کو پڑھنے کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے، دستیاب ہیں نیٹ پہ، کتابوں میں، اور قبرستان بھی ہر علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ اب تو بڑی بڑی کالونیوں کے اندر قبرستان خود وہیں پائے جاتے ہیں۔ اس کالونی کا مالک یہ پڑھے، یہ جو کراچی کی بڑی فیملی ہے، میمن ہے، پتہ نہیں یا اس کے ایک کسی آدمی نے مجھے فوٹو بھیجا اس کے بانی مبانی کا، پہچانا نہیں جا رہا تھا قبر کا کتبہ۔ پانچواں یہ ہے کہ کبھی کبھی تذکیر بالموت، تذکیر بما بعد الموت، قرآن کے جو 5 مضامین ہیں نا، 5 شاہ ولی اللہ کے بقول علوم خمسہ، ان میں ایک مضمون جو قرآن کے ہر صفحے پہ، ہر صورت پہ، ہر پارے میں تقریباً ڈائریکٹ انڈائریکٹ کسی نہ کسی اینگل میں، اسلوب میں، انداز میں جھانکتا ہے، جھلک دیتا ہے، عکس دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ مرنے سے لے کر جنت کے جانے تک درمیانی پینڈے کی تفصیلات۔ آپ جانا چاہتے ہیں کہیں کسی ملک میں تو پوچھتے ہیں راستے میں کیسے ہو، موسم کیسا ہوگا، لباس کیسے ہوں، جوتے کیسے ہوں، کپڑے کیسے ہوں، یہ ساری معلومات لیتے ہیں، انسانی نفسیات ہے۔ اگر تو جانا ضروری ہے، مرنا ضروری ہے، تو پھر اس کی معلومات لی جائیں۔ نزع کے عالم میں جب سانس اکھڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے پاؤں کے ناخن سے روح نکلتی ہے اور پنڈلی پہ آ کے ٹھہر جاتی ہے، پھر پنڈلی کو پاؤں کہتا ہے اللہ کے حوالے، میرے سے روح نکل گئی، قیامت کو ملاقات ہوگی، پھر پنڈلی کی روح گھٹنوں میں آ کے ٹھہر جاتی ہے، پھر گھٹنوں سے کہتے ہیں پنڈلی کی روح اللہ کے حوالے، اب جدائیاں ہوگی، یوں تدریجاً ایک دوسرے کو ہر عضو جدا کرتا کرتا آخر پہ آ کے ناک سے آ کے کہتا ہے اللہ کے حوالے، اب پورا قیامت کو ملاقات ہوگی۔ عصر کی نماز کا وقت دکھائی دیتا ہے۔ یہاں سے تفصیلات کا آغاز کیا جائے، علماء سے، مشائخ سے، اہل نظر سے، اہل اللہ سے، اہل دل سے، اہل قلم سے پوچھا جائے مجھے یہ چیپٹر کہاں کلیئر ہوگا، کپڑا کہاں ملتا ہے، جوتا کہاں ملتا ہے، اچھی چیز کہاں ملتی ہے۔ اس کے لیے جیسے لمبے لمبے پینڈے طے کرتے ہیں، چائنا میں یہ ایسے مال ملتا ہے، جاپان میں ایسے ملتا ہے، ایران میں ایسے ملتا ہے، لمبے پینڈے طے۔ 7 سمندر پار دنیا کو بنانے کے لیے جوان بیوی، بوڑھی ماں، چھوٹے بچے، وطن کی پگ ڈنڈیاں، جگری یار، اپنے رشتہ دار سب چھوڑ کے چلے نہیں جاتے پاؤنڈ کی چمک کے لیے۔ یہ بھی ایک سفر ہے جو ناگزیر ہے۔ ہم اس وقت انٹرچینج پہ ہیں، لمبی سواریاں تھک جاتی ہیں تو سستانے کے لیے اور کھانے کے لیے موٹر وے کو چھوڑ کر کسی انٹرچینج پہ آ جاتی ہیں، پھر آدھا پونا گھنٹہ سستانے کے بعد پھر ضروریات زندگی لے کر، زیادہ راہ لے کر، ایزی ہو کر پھر اگلے سفر پہ روانہ ہو جاتی ہیں۔ ہم سواریاں عالم ارواح سے چلے، اللہ نے کہا تھک گئے ہو۔ دنیا ایک انٹرچینج ہے، جس طرح سالم ایک انٹرچینج ہے، چکری ایک انٹرچینج ہے، اللہ کے بنائے ہوئے انٹرچینج میں ایک انٹرچینج کا نام دنیا ہے کہ تھکی ہوئی سواریاں ہیں عالم ارواح سے چلیں، تھوڑی دیر کے لیے یہاں اتر جاؤ۔ تو انٹرچینج پہ اترنے والے کیا کرتے ہیں، کتنی دیر رہتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں، کیا سودا کرتے ہیں، پھر دوسرے انٹرچینج کا نام قبر ہے، پھر تیسرے انٹرچینج کا نام حشر ہے، چوتھے انٹرچینج پہ اپنی منزل پہنچ جائیں گے جس کو جنت کہتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو اس کو تھوڑا دیر کے لیے ریکال کیا جائے کہ کیسے کیسے وقت ہوتا ہے، روح کے نکلتے ہوئے آدمی پہ کیا کیفیت گزرتی ہے۔ جسم کے پاؤں کی چھوٹی انگلی کی جڑ میں چیونٹی کتنا ڈنگ مارتی ہے، چیونٹی کیا ہو، اس کے ہونٹ کیا، ہونٹوں میں پڑی ہوئی سرنج کیا، وہ کتنا درد ہوگی، اور جسم کا کتنا حصہ چیونٹی کے منہ میں آیا۔ اگر میں 6 فٹ کا ہوں تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کی جڑ میں جو حصہ چیونٹی نے اپنے منہ میں لیا کتنا حصہ تھا، اور اس کی درد کا کیا عالم ہوتا ہے۔
बेकली बेकरारी का क्या नाम, साउंड स्लीप लेने वाला कैसा तड़प के जाग उठता है। ये रूह के कितने हिस्से को चींटी ने अपने जबड़ों में लिया, कितना हिस्सा होगा रूह का, और मलकुल मौत आकर असल रूह पे हाथ डालता है। ये है तफसीलात जो आदमी को बेदार करती हैं, होश में लाती हैं, अकल देती हैं, चिराग रोशन करती हैं, सोच पैदा करती हैं। आदमी जागता है, फिर सोचता है जो कर रहा हूँ ये क्या है और जो नहीं कर रहा ये क्या, एनालिसिस करता है, हक़ और बातिल की पहचान हो जाती है। वरना दुनिया का नाम धोखा मंडी है, यहाँ धोखा ही धोखा, ये जग धोखा, लोग भी झूठे, झूठा सब संसार अजीज़, जिसको देखा दुखिया पाया अज़लों से बीमार अजीज़। आखिरी गुजारिश ये करता हूँ कि हफ्ते के बाद शरीयत का ज़ोहर की नमाज को जुमे में कन्वर्ट करने का मेजर हदफ ये है कि कोई खैर की बात कानों में पड़ जाए। कितने खुश नसीब हैं जो हफ्ते के बाद अपनी रूहानी ज़रूरत के पेश नज़र खैर की बात सुनने के लिए आते हैं, और कितने कम नसीब हैं और अलम नसीब हैं जो न खुद पढ़ सकते हैं न हफ्ते के बाद पौना घंटा आने के लिए तैयार होते हैं।